بچوں کی تربیت اس وقت بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، ان میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہمارے بچے جھوٹ بولنے لگے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے ہر وقت موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے بچے گندے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کو بری صحبت لگ گئی ہے، وہ نشہ کرنے لگے ہیں، وہ سگریٹ پینے لگے ہیں، وہ افیون پینے لگے ہیں، وہ شیشہ پینے لگے ہیں، ان کا لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ بچوں کی تربیت کون کرے؟ دیکھو، بچہ تین جگہوں میں سے ایک جگہ پر ہوگا۔ بچہ یا گھر پر ہوگا، بچہ یا اسکول، کالج اور مدرسے میں ہوگا، یا بچہ کھیل کے گراؤنڈ میں یا بازار میں ہوگا، معاشرے میں کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہوگا۔ اگر بچہ گھر میں ہے تو بچوں کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے، والد اور والدہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کرے۔ بچہ اگر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہے تو وہاں کے استاد، پروفیسر، ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت کرے۔ بچہ اگر کھیل کے میدان میں ہے، بازار میں ہے، معاشرے میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کہ جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کریں۔ کھیل کے میدان میں ہے، کھیل رہے ہیں، بچہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آؤٹ ہو گیا، وہ آؤٹ نہیں مان رہا، وہ گالی دے رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، وہ غصے میں آ کے تھپڑ مار رہا ہے، لڑائی آگے بڑھ رہی ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہاں پر، جو کوچ ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو سمجھائے۔ آج عملاً کیا ہو گیا ہے؟ عملاً یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو فرصت نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے۔ جیسے میں نے دیکھا 2 سال کا بچہ رونے جیسے لگتا ہے، ماں باپ موبائل اٹھاتے ہیں، ویڈیو لگاتے ہیں، موٹو پتلو یا بہت سارے کارٹون یا کوئی فلم لگا کے بچے کو دے دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 1.5 سال کا، اس کی ماں نے اس کو کارٹون لگا کے دیے ہوئے تھے۔ بچے کا جو باپ تھا وہ کہیں نوکری پر تھا، عید پہ اس کو چھٹی نہیں ہوئی تھی، تو ان کا فون آیا اور ماں نے فون لے کے کہا کہ اپنے ابا سے بات کرو۔ بات کرنے لگے۔ بچے نے، میں نے دیکھا کہ وہ ٹانگے مار رہا ہے، ایسے ٹانگے مار رہا ہے ماں کو، موبائل کو تھپڑ مار رہا ہے اور ایسے غصہ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ باپ سے بات نہیں کر رہا، مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر رہا، کیا مسئلہ؟ کہہ رہا کہ یہ کہہ رہا ہے مجھے وہ کارٹون لگا کے دو۔ اس کے نزدیک ابھی سے ہی ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو صرف کارٹون چاہیے۔ جب بچے کی تربیت یہ موبائل کرے گا، یہ موٹو پتلو کریں گے، تو ظاہر بات ہے بچہ بڑا ہو کے تو ویسا ہوگا۔ جہاں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا جاتا ہے اور بےہودہ قسم کے کارٹون اور فلمیں لگا دی جاتی ہیں، بچہ اس میں لگا رہتا ہے، ماں باپ اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ باپ کو تو بالکل ہی فرصت نہیں ہے، باپ نے ساری ذمہ داری ماں پر تھوپی ہوئی ہے، اور ماں نے تربیت کی ذمہ داری موبائل پر سونپی ہوئی ہے۔ مدرسے میں چلے جائے، اسکول میں چلے جائے، کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہ پہلے ایسا ہوتا تھا استاد مربی بھی ہوتا تھا، تعلیم بھی دیتا تھا، تربیت بھی کرتا تھا۔ اب نہیں، استاد آتا ہے، لیکچر دیا، سبق پڑھایا، یہ جا وہ جا۔ اگر بچہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے، استاد اس کو ڈانٹے تو وہاں کے جو پرنسپل ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی ذمہ داری صرف پڑھانا ہے۔ تو استاد پڑھاتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ معاشرے میں کہیں چلے جائے، پہلے ہم نے وہ دور دیکھا ہے، میں نے اپنا وہ دور دیکھا ہے کہ گاؤں کا جو بڑا ہوتا تھا، چودھری، ذمہ دار، بوڑھا، کوئی بچے کو دیکھتا تھا کوئی حرکت کر رہا ہے تو وہ بچے کو وہیں سمجھاتا تھا، نہیں سمجھ میں آتا اس کو تھپڑ لگا دیتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو بڑے ہیں یہ سب کے بڑے ہیں۔ لیکن آج کوئی بوڑھا آدمی، کوئی بزرگ آدمی، کوئی دانشور کسی بچے کو کچھ کہے تو بچہ وہیں سے اس کو سنا دیتا ہے، یا ماں باپ ان کو منع کرتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو ہاتھ لگانے والے؟ جس کے نتیجے میں آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، نافرمان ہو رہے ہیں۔
तो तरबियत का आगाज हो करे घर से। आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियां हैं, अगर आप खुद नहीं करेंगे तरबियत, आपके स्कूल कॉलेज के उस्ताद नहीं करेंगे, तो माशरे का जो गलीज तरीन इंसान होगा, जो बदकार इंसान होगा, जो नशई होगा, जो बुरा होगा, बच्चा उनके हत्थे चढ़ जाएगा और फिर वो अपने बच्चे, आपके बच्चे को उचक कर ले जाएंगे। बच्चा आपका होता हुआ आपका नहीं रहेगा। मुझे वो वाकया नहीं भूलता, डिफेंस में मैं अपने दोस्त के घर पर गया तो उसने मुझे कहा कि देखे मेरे 2 बच्चे हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, एक बच्चा वहां बैठा हुआ मोबाइल लेकर, दूसरा बच्चा उस कमरे में बैठा हुआ मोबाइल लेकर, मैं बीमार हूं, मैं आवाज देता हूं, कहते हैं क्या है बाबा, ये नौकर रखे हुए ना, जो काम है इनको बताओ ना, ये ड्राइवर है, अस्पताल जाना तो इनके साथ जाओ ना, आप हमें क्यों तंग करें, हमारी प्राइवेसी में क्यों मुदाखलत करते। वो कहने लगा मुझे आपकी जरूरत है, मुझे औलाद की जरूरत है, आपकी मोहब्बत की जरूरत है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो आपने, अगर आप चाहते हैं कि ये औलाद आपकी रहे, आपकी फर्मा बरदार हो, अल्लाह की फर्मा बरदार हो, जो आदमी अल्लाह से डरता है ना, वो सबसे डरता है। जो अल्लाह से नहीं डरता वो किसी से नहीं डरता। तो आप अपनी औलाद की तरबियत दीनी तरीके पर करें, सुन्नत के मुताबिक करें, नबवी अखलाक सिखाएं, मदरसे में भेजें, मस्जिद में भेजें और अपने बच्चे की खुद तरबियत करें, अपनी औलाद को वक्त दें। आज अगर आपने अपनी औलाद को वक्त नहीं दिया तो ये बुढ़ापे में आपको वक्त नहीं देंगे। अगर आज आपने बच्चों के लिए वक्त दे दिया तो बुढ़ापे में ये बच्चे आपको वक्त देंगे। जिस औलाद के लिए आप मालो दौलत कमाते हैं वो औलाद आपकी नहीं रहेगी। एक वाकया आपको सुनाता हूं, मैं नॉर्वे में था, ओस्लो में, ओल्ड होम में जाना हुआ, एक आदमी मिला, वो बूढ़ा था, उसने कहा कि आज से मैं 40 साल पहले पाकिस्तान से हिजरत करके यहां आया था, मैंने रात दिन माल कमाया, दौलत जमा की, घर बनाए, मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा और एक बच्ची, आला तालीम दी। बच्चा जो बड़ा हुआ वो उसको एक लड़की पसंद आ गई जो ईसाई थी। वो लड़की ने शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ शादी जब करूंगी जब तुम मुसलमान होना छोड़ दो, अपना मजहब छोड़ दो। चुनाचे वो ईसाई हो गया और शादी करके वो कहीं चले गए। और जो लड़की थी उसको एक पारसी लड़का पसंद आ गया और चुनाचे उसने उसके साथ शादी कर ली। एक कहीं और रहता है और दूसरे किसी मुल्क में रहते हैं। मेरी बीवी का 2 साल पहले इंतकाल हो गया और आज मैं ये ओल्ड होम में हूं। अब मैंने रो कर वो कहने लगा, मैं सोचता हूं काश मैं यहां पर नहीं आता, ये मालो दौलत नहीं कमाता, मैं अपनी औलाद का मजहब बचा लेता, उनका दीन बचा लेता, उनका ईमान बचा लेता। अब वो मेरी औलाद का दीन भी गया, मजहब भी गया, वो हमसे भी गए बच्चे। तो आज का मैसेज ये है कि आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी है, दीनी तरबियत करनी है। माल और दौलत से ज्यादा बच्चों को अखलाक सिखाएं, बच्चों को अदब सिखाएं।